बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कई ऐसे लोग होते हैं जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दिल में नफ़रत का तूफ़ान लिए होते हैं। ये अफराद सबसे ख़तरनाक होते हैं। इनसे बहस से बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही बात को नहीं मानना, सिर्फ इस पर बज़िद रहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया, जिसका नाम दास एंथोनी था और वो ईसाई था। उसने बहुत ही सादा अंदाज में सब की तरह सवाल किए और साथ साथ मुस्कुराता भी रहा। मगर इस वीडियो में आपको उसके चेहरे की तासुरात बताएंगे कि उसके होंठ तो फैले हैं मगर उन पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि मैं न मानू का तासुर कायम है। वो शख्स अपनी ही हाँकता गया और डॉक्टर साहब बगैर गुस्सा किए उस शख्स के हर सवाल का जवाब देते रहे। ये वीडियो बहुत दिलचस्प है, आप इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। हम अंग्रेजी ज़बान में बनी इस वीडियो का हिंदी और उर्दू तर्जुमा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इस शख्स ने अपना पहला सवाल किया कि आपने आलमी भाईचारे का जिक्र किया। हर शख्स का अकीदा अलग अलग है। मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुख्तलिफ खुदाओं पर यकीन रखते हैं। तो क्या मुख्तलिफ अकीदे के लोग खुदा को अल्लाह कह सकते हैं? My name is Anthony Das, and I am a trainer by profession. My question is like this. Doctor mentioned about universal brotherhood, and Doctor also mentioned that the similarities, the way we see God. He mentioned various religion. I would just like to ask this. Will it be okay for people of a different faith, let's say Christians? Can Christians refer to their gods or the God as Allah? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस खुदा को अल्लाह कहते हैं उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए जो सूरह इखलास में बताई गई हैं। अगर आप भगवान को सूरह इखलास के तनाजुर में देखें तो वो फेल हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, मैं जानता हूं कि बाइबल क्या कहती है। मैंने बाइबल का मुतालिया किया है, अपने जहन से बाइबल का हवाला दे सकता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस खुदा को मानते हैं? उस शख्स ने कहा, ज़मीन के खालिक को खुदा मानता हूँ, जीसस को खुदा का बेटा समझता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप जीसस को खुदा का बेटा मानते हैं तो वो खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो पैदा हुए हैं और अल्लाह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो पैदा नहीं हुआ। अगर आप बाइबल का मुतालिया करें तो उसमें हज़रत आदम को सन ऑफ गॉड कहा गया है, ईसा को सन ऑफ गॉड कहा गया है। तो क्या वो भी खुदा के बेटे हुए? हिंदी में हम कहते हैं कि बेटा इधर आओ, ये सही है, लेकिन अगर हम कहें कि जना हुआ बेटा तो उसका मतलब और हो जाता है। सन ऑफ गॉड कहना सही है, मगर आप कहें कि खुदा का पैदा किया हुआ बेटा तो ये गलत है। नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। I am from the Christian faith. According to Christian faith, I am a student of comparative religion. I know what Bible says. I have studied the Bible. I can quote the Bible from my mind. I am asking you, who do you believe to be God? The creator of earth. Yes, creator, no problem. But do you believe Jesus to be God? Jesus is the Son of God. Son of God. If God has son, then he is not God. Then, the Bible has got sons by the tons. If you read the Bible, Adam was son of God, Ephraim was son of God, Israel was son of God. All those who are led by the Spirit of God are sons of God. In that idiom, anyone who followed the commandment of God is a godly person. In that way, I have got no problem. In Hindi, we say, beta idhar aao. So no problem, beta. But agar someone says, jana hua beta, that means he is insinuating. So only calling son of God is a good word. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से सवाल किया कि क्या आप ईसा को खुदा का पैदा किया हुआ बेटा समझते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में इस तरह से सवाल करना मुनासिब नहीं होगा। अगर आप ईसाईयत को एक ईसाई नुक्ता नज़र से देखें, जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ईसाईयत को बाइबल के मुताबिक किस नुक्ता नज़र से देखता हूँ। अगर आप किसी भी मज़हब को समझना चाहते हैं तो सहीफे में जाएं। अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं तो मुझे न देखें, मुसलमानों को न देखें, आप कुरान और हदीस का तज्जिया करें। अगर आप ईसाईयत को समझना चाहते हैं तो आपको बाइबल को पढ़ना होगा। अगर मुझे हिंदू मत को समझना है तो मुझे वेदों और दूसरे सहीफों का मुताला करना है।
میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، ویدوں کو پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ہمارے پاس سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ میں نے یہاں بات کیوں کی۔ بائبل کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں پرواہ نہیں کرتا کہ چرچ کیا کہتا ہے، کیونکہ میرے لیے بائبل اہم ہے، چرچ نہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا، جہاں تک سوال کا تعلق ہے، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسے اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا خدا سورہ اخلاص کے ترجمے پر پورا اترتا ہے، جیزس خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے اور اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے عیسائیوں کی اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بائبل سے حوالہ دے کر خدا کے تصور کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ جو آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ بھائی چارے کو فروغ نہیں دے رہے بلکہ دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے، جی بالکل، اگر آپ بائبل سے دور جائیں گے تو میں آپ سے دوریاں بناؤں گا، اگر آپ بائبل پر عمل کریں گے تو میں آپ کو پاس بلاؤں گا۔ آپ بائبل سے دور اور چرچ کے قریب جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بائبل کی طرف جائیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے دماغ میں آئی بات کر رہے ہیں، بائبل کے حوالے نہیں دے رہے۔ اگر کوئی بھی عیسائی مجھے بائبل سے ایک بھی آیت بتا دے جس میں جیزس نے کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، میں عیسائیت کے دائرے میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ بھی یہ گفتگو سنیے، یہ بہت دلچسپ ہے ناظرین۔ The way you seem to be answering my question, the spirit you are answering my question, the essence you are answering my question doesn't seem to be promoting this brotherhood between you and me. It is putting a separation between you and Correct, me. because if you go against the Bible, I will separate from you. If you are towards the Bible, I'm with you. Anyone, any human being who wants to create disharmony because he's going away from a scripture, I will not agree with him. Because you are going away from the scripture and going towards your church. I'm saying go back to your Bible. You quote the Bible. I'm giving references. What you are saying is just out of your own mind. Now, if you try and take the Christians away from the Bible, I will not agree with you. You quote the Bible and you quote the verses what Jesus Christ, peace be upon him, spoke. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he said worship me. And I told you, if any Christian, anyone in KL or in Malaysia or anywhere in the world shows me from any version of the Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر بائبل پر عمل کرنے کا نام عیسائی ہونا ہے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔ جیزس نے کہا کہ شراب نہ پیو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کیا آپ نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ عیسائیوں کی بڑی تعداد شراب نہیں پیتی؟ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں پیتا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی سور کا گوشت کھایا ہے؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو بائبل کا حوالہ دے کر بتایا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا، تو میں آپ سے زیادہ عیسائی ہوں۔ جیزس نے تو خود کہا ہے کہ اگر آپ پرانی شریعت کا ایک بھی رکن توڑتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے تو کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ وہ شخص خاموش کھڑا لاجواب نظروں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہا۔ Brother, do you have alcohol? I have never tasted alcohol in my lifetime. But the Christians as a whole have or not? Say again? The Christians have as a whole or not? I haven't. I'm asking the Christians as a whole. I haven't. The Christian as a whole. Do they have or I not? haven't. I would not want to speak for other Fine. Christians. You don't have. Or do you have pork? Say again? Do you have pork? Yes, I have. Okay, now I'm quoting you. If you read the Old Testament, if you read the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter 65, verse number 2 to 5, in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, it says you should not have pork. I don't have pork, you have pork. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christian themselves. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ ہر کتاب میں ہے۔ خدا کے ایک ہونے کا ہر صحیفے میں ذکر ہے۔ شراب نہ پینے کا حکم ہر صحیفے میں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ جو خاتون اپنا سر نہیں ڈھانپتی
اس کے سر کے بال کاٹ دینے چاہیے۔ قرآن میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خاتون کے سر کے بال کاٹ دو۔ بائبل تو قرآن سے زیادہ سخت ہے۔ برائے مہربانی یہاں آ کر ایسی باتیں نہ کریں جو غلط ہیں۔ اس شخص نے اس بات کو دل پر لیا اور بولا کہ بائبل پر عمل کرنے سے آپ میرے سے زیادہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں بھی ایسی چیزوں پر عمل کرتا ہوں جو قرآن میں ہیں، تو کیا میں ان سے زیادہ مسلمان ہو گیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کہا کہ مسلمان کا مطلب وہ شخص ہے جو اپنی منشا کو خدا پر چھوڑ دے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی مرضی، اپنی منشا کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ زبان سے خود کو مسلمان کہنا کافی نہیں، اس سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائیت کی طرح نہیں کہ چرچ کے مطابق آپ یقین کریں جیزس خدا کے بیٹے ہیں، ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ مگر دل میں کدورت تھی۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے اسٹیج سے چلا گیا کہ بہت سے عیسائی بائبل پر عمل نہیں کرتے، بہت سے مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے، مگر میں اپنی انا کو یہ کہہ کر تقویت نہیں دے سکتا کہ میں ان سے زیادہ مسلمان ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ مائک چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کی بات سن کر کہا کہ بھائی، آپ نے کہا کہ چند عیسائی بائبل پر عمل نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اعداد و شمار کے مطابق چند نہیں بلکہ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بائبل پر عمل نہیں کرتی۔ میں مانتا ہوں کہ چند کالی بھیڑیں ہیں مسلمانوں میں، مگر آپ خدا کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری پیغمبر مانے بغیر خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ گفتگو سنیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ Shall I? Okay. I just like to end by saying, I would like to say that, okay, I rephrase, there are some Christians who are not following the Christian doctrine. There are some Muslims who do not follow the Muslim doctrine. I would like to end by saying, however, I would not want to boost my ego by saying I am more Muslim than Muslims. Thank you, sir. Brother said there are some Christians who don't follow. Not some Christian. Majority people who claim to be Christians are not following the Bible according to statistics. And I do agree that there are some Muslims who are black sheep who are not following. Those who don't follow the scripture, those who go against the Qur'an, they are not true Muslims. They may be part or they may be pseudo. But you can never say, never ever can you say, until you accept that there's one God and Prophet Muhammad is the messenger of God. You can never claim to be better than the Muslims.